الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین الحمد سے ہوا تھا، پھر سورہ بقرہ، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور ناظرین کرام آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر یا انکار کا رویہ اختیار کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں کا ہوا اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہوا۔ انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ لوگو یاد رکھو، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ پس اے ہمارے حبیب، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے فرما دیں کہ وہ وقت قریب ہی ہے جب تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ہمارے حبیب، بے شک آپ کے لیے ان دو گروہوں میں ایک درس تھا۔ دیکھنے والے دو آنکھوں سے صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک فوج اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافروں کی طرف سے لڑ رہی تھی، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو نوازنا چاہتا ہے اسی کو نوازتا ہے اور اسی کو مدد عطا کرتا ہے۔ صاحب بصارت اور بصیرت لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں آج کے سبق میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تنبیہ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی یہ گمان اپنے قلب میں نہ رکھے، اپنے دل و دماغ میں نہ رکھے کہ کفر کے بدلے میں مال یا اولاد کام آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا کی زینت ہے، مال بھی اور اولاد بھی۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تمہارے کفر کے بدلے نہ اولاد کام آئے گی نہ مال۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی کفر اور ایک ہوتا ہے عملی کفر۔ اعتقادی کفر یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے اگر کوئی دوسری جماعت میں کھڑا ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافرین کی جماعت میں کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، ایمانیات کے بنیادی تقاضوں سے منحرف ہوا ہے، ایمانیات کے بنیادی تقاضوں سے انکار کیا ہے۔ یہ اعتقادی کفر ہے اگر کوئی اس طرح سے رویہ اختیار کرتا ہے، کافر ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک ہے عملی کفر، اور عملی کفر کیا ہے کہ زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے احکامات الہیہ کا انکار کرنا۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت کی صورت میں، دستور عمل کی صورت میں، مینیفیسٹو آف لائف کی صورت میں ہمیں جو دین دیا ہے، شریعت دی ہے، اس کے راستے سے منحرف ہونا، عملی اعتبار سے ایمان بھی رکھنا، ایمان کا دعویٰ بھی کرنا، اور پھر اللہ کی بات کو ماننا بھی نہیں، اس سے انکار کرنا، یہ بھی تو ایک کفر کی شکل ہے۔ ناظرین کرام، ایسا کفر جو انکار کے دائرے میں آتا ہے، اگر ہم غور کریں، اپنے گریبان میں تنہائی میں بیٹھ کر جھانکیں اور خود اپنا محاسبہ کریں اور اپنا مواخذہ کریں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے مجھ سے کیا کیا توقعات رکھی تھیں اور کہاں کہاں میں پورا نہیں اترا، کہاں کہاں میں نے کاہلی کا مظاہرہ کیا، کہاں کہاں میں نے ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر انکار کا رویہ اختیار کیا، حکم عدولی کا رویہ اختیار کیا۔ ناظرین کرام، یہ بھی تو قابل گرفت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔
جس کا پچھلی آیات میں تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ جب انسان روز محشر اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے کہا جائے گا ایک تو تمہارے وہ اعمال تھے جو تم نے اپنے جوارح سے کیے، وہ ملائکہ نے بھی لکھے تھے، اور کچھ تمہارے ایسے پوشیدہ اعمال تھے کہ جو ملائکہ کی دسترس میں بھی نہیں آئے تھے، تو اے میرے بندے میں تو ان کو جانتا ہوں، میں تمہارے ان پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہوں جو تمہارے جوارح سے عمل میں نہیں آئے، فرشتوں کو پتہ نہیں چلا، نہ ان کی لکھائی میں آئے، لیکن میں ان کو جانتا ہوں اور آج ان کا حساب کتاب ہوگا۔ وہ الگ بات ہے میں اپنی شان کریمی سے معاف کر دوں، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں، اور ہمیں اللہ سے توقع بھی یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جن باتوں میں ہمیں اختیار نہیں ہے اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ تو خیالات کے آنے میں اختیار نہیں ہے، خیالات کے لانے میں اختیار ہے۔ تو یہ ضمناً بات سامنے آئی جو پچھلے پروگراموں میں ہو چکی تھی، میں نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عملی کفر وہ بھی قابل گرفت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں۔ مثلاً سورہ ماعون ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے؟ اب یہاں زبان سے انکار کرنا نہیں ہے، اپنے عمل سے انکار کرنا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ترغیب تو انسان بعد میں دے گا جو پہلے خود کھلائے گا، نہ وہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ زاویے ہیں آج کے سبق میں سوچنے کے، سمجھنے کے اور تدبر کرنے کے، تفکر کرنے کے۔ ناظرین کرام، اس پہ ہم غور کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے لیے اور ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں آپ کے جانے پہچانے مہمان میری دائیں جانب ناظرین کرام جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، حرف استناد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا سرمایہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب ماشاءاللہ وہ بھی پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، عالم دین ہیں، قاری ہیں، خطیب بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، ماشاءاللہ تحقیق کے راستے پر گامزن ہیں، جناب مفتی محمد حسنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ آپ؟ ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، مقدمہ آپ کے سامنے رکھا جس میں اللہ رب العزت نے الرٹ کیا ہے، جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کر کے کبھی اس کی عزتوں کے وعدے کیے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کبھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری شاہکار تخلیق ہے، کبھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے متقین ہیں، کبھی فرمایا یہ میرے شاکرین ہیں، کہیں فرمایا یہ میرے عابدین ہیں، کہیں صابرین ہیں۔ مختلف حوالوں سے اللہ رب العزت نے انسان کی ستائش کی ہے اور تحسین کی ہے۔ وہاں ساتھ ہی اس تحسین کو اور اس مقام کو جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار تنبیہات بھی کی ہیں، ہمیں خیال رکھنا۔ پچھلے پروگرام میں تھا کہ تمہیں ہم نے ہدایت سے نوازا ہے، سرفراز کیا ہے، اب مجھ سے دعا کیا کرو کہ تمہارے دل میں کجی نہ آ جائے تاکہ یہ ہدایت برقرار رہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایمان سے نوازا ہے، اس ایمان میں، اس یقین میں کفر نہ آ جائے، کفر کی میل بھی نہ آ جائے۔ شرک کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، اگر لگ جائے تو تمام توحید کی عمارت جو ہے انسان کے فکر و عمل کی منہدم ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ یاد رکھنا، کفر کے بدلے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں میں اپنی مال یا اولاد پیش کر دوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی تو ہم نے دیے تھے، تمہیں عطا کیے تھے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی، ایک عملی، کچھ مزید اس کو کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔
استاد محترم گرامی قدر اور ناظرین کرام، ایمان اور اسلام کے درمیان جو بڑا واضح فرق ہے، جو فرق زبان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کی جو ابھی آپ نے ابتدائی تمہیدی گفتگو میں کہ صرف قول تک انسان کا کفر شمار نہیں ہوتا بلکہ اس کے عمل سے بھی اس کے کفر کو اس کی تصدیق ملتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے اقرار باللسان جو شرط قرار دی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، یہ ایک شعار ہے، ایک اظہار ہے کسی مسلمان کی پہچان کے لیے، مگر دراصل اس اسلام کی پہچان اس کے قلب سے ہے۔ اگر اس کے قلب کے اندر اس کی تصدیق نہیں تو پھر وہ منافق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ کافر کے لفظی اور لغوی معنی یہ ہیں جو لغت میں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایسے کسان کو جو فارمر ہوتا ہے، فارمر کو کہ جو پلوئنگ کرتا ہے، زمین کے اندر ہل چلاتا ہے اور پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، سیڈز ڈالتا ہے، تو وہ اس کو چھپا دیتا ہے، تو عرب میں اس کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ یہ لفظ کافر کا لغتاً کہہ رہا ہوں، کفارہ سے چھپانے کے مصدر ہے، ہاں اس کا مصدر ہے، چھپانے کے معاملے میں ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے ایمان کو اپنی زبان سے بھی ظاہر نہ کرے اور چھپائے، یعنی کہ ایمان سے مراد یعنی کفر کو اپنے اندر چھپائے رکھے، اور چھپانے والے کو منافق کہتے ہیں اور اس کفر کے اظہار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے اس نے ایک آفاقی حقیقت کو چھپا لیا، اللہ کے وجود کو، اس کے اقرار کو چھپا لیا، اور اس چھپانے کے بعد اس کو انکار کی صورت میں ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، تو اصل کو چھپا لیا، باطل کو ظاہر کر دیا، یعنی کہ اظہار نہ کرنے کا نام، یعنی کہ اس ایمان کو جٹلاتے ہوئے کفر کا اظہار کرنا، یہ کافر کہلاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے زبان سے یعنی کہ ایمان کا اظہار تو کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آمنا میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اور منافق کی جو لفظی تشریح ہے احادیث رسول اللہ سے ہے کہ نفقاء الیربوع، اس جنگلی چوہے کو کہتے ہیں، جو جنگلی چوہا جو کہ بڑا موٹا فربا ہوتا ہے، اور اس وقت کے کافر لوگ اس کا شکار کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، تو وہ جب اس کے شکار کے لیے ایک غار پر آ کے اس کے پیچھے جب پیچھا کرتے ہیں اور اس پر انتظار کرتے ہیں کہ ابھی یہ نکلے گا تو اس کو ہم پکڑیں گے، تو اس نے اپنی اس جگہ پہ مختلف جگہوں پر سوراخ اس نے اپنے نفق بنائے ہوتے ہیں، نفق اس لیے اس کو کہتے ہیں، اس نے مختلف نفق بنائے ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے داخل ہوتا ہے تو دوسرے نفق سے نکل جاتا ہے، یا تیسرے نفق سے نکل جاتا ہے، یا چوتھے نفق سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو نفقاء الیربوع کہتے ہیں۔ اور منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے لبادے اوڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے، مسلمانوں کے اندر کبھی ایک رنگ سے آئے گا، کبھی دوسرے رنگ سے آئے گا، کبھی تیسرے رنگ سے آئے گا، اور اپنے آپ کو چھپائے رکھے گا کہ مجھے کوئی یہ نہ پہچان لے کہ میں ایمان سے برگشتہ ہوں، لیکن ظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اندر سے وہ کافر ہوگا۔ اس جنگلی چوہے کی چھپانے کی وجہ سے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اصطلاحاً پھر عربی میں جو لفظی معنی اس کا نفقاء الیربوع سے ہے، اس اصطلاحی معنی میں اس کے معنی یہ ہو جائیں گے جو اسلام کے اس حقیقی پیغام کو جو کہ زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل کے اندر اس نے کفر کو چھپائے رکھا ہے، اس سے منافق کہلاتا ہے۔ اور ایمان اور اسلام کے درمیان جو ایک خوبصورت اس کی جو حسین امتزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان لفظی معنی جو ہے وہ قلبی اس ادراک کا نام ہے جس سے کوئی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی یعنی کہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی آفاقی حقیقتوں کی جو معرفت حاصل کر لے، اور مسلم اس انسان کو یا اس مسلم کو مومن یعنی اس مسلمان کہتے ہیں جو ان حقیقتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے۔ اور اسی پر بھی ایک خوبصورت لفظ اور بھی ہے کہ لغت کی بات چھڑ گئی تو اب پوری کر دی جائے کہ مسلم کا لفظ جو ہے، مسلم اصل میں اس اونٹ کو کہتے ہیں عربی میں جس کے ناک میں نکیل ہو، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ جو شتر بے مہار نہ ہو، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی ناک میں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی وہ ایک خاص رسی کو لے کر جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ قرآن سے بڑھ کر شریعت کی صورت میں موجود ہے، اسی کے پیچھے چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مفتی صاحب بڑی شاندار لغوی شرح فرمائی ہے، ماشاءاللہ عالمانہ گفتگو ہے، اور کہ مسلم بڑے خوبصورت بات کی ہے کہ وہ شخص جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہو، اس کو پابند کیا رکھا، اپنے حصار میں رکھا ہوا ہو، تو اللہ نے جس شخص کو اپنے دین کے حصار میں رکھ دیا اور اس کو بے راہ نہیں کیا،
تو وہ مسلم کہلاتا ہے۔ کفر کی ہم بات کر رہے ہیں، جی اعتقادی کفر اور عملی کفر۔ عملی کفر ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے استاد محترم میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے اور بالخصوص آپ کے ساتھ اس پروگرام صدائے قرآن کی جتنی بھی ٹیم ہے ان کی وساطت سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سبق سنا رہا ہوں۔ میں آپ کا اور صدائے قرآن کی پوری ٹیم کا بے حد مشکور ہوں۔ اللہ آپ کی اور صدائے قرآن کی پوری ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے بخشش نجات کا ذریعہ فرمائے۔ تو استاد محترم، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس جو آیت نمبر 10 ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے احوال بیان فرمایا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ایمان والے ہدایت پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی عنایات، اس کی جو رحمتیں اور ہر وقت وہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے اللہ نے بیان شروع فرمایا وہ کفار کا بیان شروع فرمایا۔ صحیح۔ اور یہ قرآن پاک کا اسلوب بھی ہے کہ جہاں جنت کی بات یا دوزخ کی بات آتی ہے، اللہ ساتھ جنت کی بات قرآن پاک کے اندر فرما دیتا ہے، ایمان والے کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کافر کی بات کا ذکر فرما دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہی اللہ نے کافروں کا ذکر کیا۔ صحیح۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے میں دو چیزیں روایتیں بیان کروں گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، علامہ ابو الحیان اندلسی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آیت نمبر جو 10 ہے، یہ ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ ان کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں دل سے اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ نبی کریم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں اس بات کا اظہار تصدیق بالقلب تو ہے، اقرار باللسان اگر میں کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یہ برحق نبی ہیں، ان پر ایمان لیں، اگر میں اس چیز کی یہ تصدیق کر کے لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تو پھر روم سے میرے پاس روم کے جو بادشاہ ہیں وہ جو مجھے مال دیتے ہیں، میں اگر اس چیز کا اقرار کروں گا تو وہ مال مجھ سے واپس لے لیں گے۔ اچھا، انہوں نے مال مجھ سے واپس لے لینا ہے، تو اس لیے اگر انہوں نے یہ کہا کہ وہ مال مجھ سے واپس لے لیں گے، اب یہ بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی، اور ان کا کیا تھا کہ تصدیق تو کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس چیز کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے کہ اگر اظہار کریں گے تو پھر ہمارا جو مال ہمیں ملتا ہے دوسرے بادشاہوں سے یا جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گے۔ اب اگر اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں مال، ایک تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہیں نہ کہیں سے مال مل رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کو قبول تو کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سچا اور برحق مذہب ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے وہ مال جو ہے وہ چھن لیا جائے، اور اس پر وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں بلکہ جھوٹے نعوذ باللہ پیغمبر ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر جو 10 ہے یہ بنو قریظہ اور بنو نزیر کے متعلق نازل ہوئی کہ یہ جو دو قبیلے تھے اپنے مال سے ان کو از حد پیار تھا اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی ان کو از حد پیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اولاد سے مال کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یہ مال دے کر اپنے معاملات کو ٹھیک کروا لیتے ہیں، یا کہیں سے کوئی کام نکلوانا ہو مال دے کر ہم اس کام کو نکلوا لیتے ہیں، اور بظاہر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کے، قرآن کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ان کے خلاف ہیں، برعکس ہیں۔ بالکل ٹھیک۔
مفتی صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ ہے؟ جی آپ کی اجازت سے بھی ناظرین کرام وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمد سے شروع کیا گیا یہ سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے ناظرین کرام، اور آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک آج ہمارا سبق ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا جو سبق ہے اس میں یہ بھی ارشاد ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا ہوا تھا، یا اس سے بھی پہلے نافرمان ہوگا۔ اچھا تم اس بات کو ذرا کھولیے۔ جی استاد محترم گرامی قدر اور ناظرین کرام، اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے ان یہود و نصارہ کو تشبیہ دی ہے، اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ اس کو بھی اپنے مال پر اور اپنی یہود و نصارہ کو اور کافرین کو جی ہاں سب کو ان کی اس طبیعت پر اور اس کی اس فرعونیت پر اور اس کے اس تکبر اور گھمنڈ پر، جو گھمنڈ یہود کو بھی اسی طرح ہوا۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو ابھی حضرت مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو یہود کے قبائل کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کی یہ خصلتیں تھیں، اپنے مال پر ان کو بڑا فخر تھا، تو ان کی تھوڑی سی تاریخ کو اگر کھول کے پیش کیا جائے تو اور مزید ایک نبی کریم رؤوف الرحیم سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 950 سال یا 900 سال پہلے قوم تبا کے وہ بادشاہ جو ہمیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام اسد تھا اور ان کی کنیت ابو قریب تھی، وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہ جہاں بھی گزرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے تو اپنے ساتھ علماء کے لشکر کو ساتھ رکھتے تھے۔ یہ اس وقت کے بادشاہوں کا یہ وتیرہ تھا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آتا گیا، کیونکہ تورات اور انجیل میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان ان قریب اس دنیا میں آنے والے ہیں، تو ان کی خاطر وہ جہاں بھی سفر لمبے کرتے تھے تو ساتھ علماء کو ساتھ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے کبائر علماء ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب اس بستی سے اس وادی اس جو یثرب کی وادی اس وقت کہلاتی تھی، یہاں سے جب گزرے تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں سے مجھے کچھ خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بھی اللہ والے تھے، نیک تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا اس بستی کے بارے میں کوئی تورات میں، انجیل میں کوئی اس کے اندر براہین ہیں، کوئی اس کے اندر نشانات ہیں، کوئی آیات ہیں، جو ابھی آیات کی بات بھی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ بستی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ قرار دیا گیا ہے، اور مکہ سے آپ مدینہ میں یہاں آ کے ٹھہریں گے۔ تو اس کی شوق میں، ایک ولولے میں، اس کی محبت میں اور اس کے جذبے میں ایک یعنی فرط جذبات نے اس کو یہ کہنے پہ مجبور کیا، اور یہ کہہ کر اس نے خط لکھا، اور خط لکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے اندر مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لکھا، اور درود و سلام لکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یوں اس کے الفاظ کا، جو اس کے عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں جو الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس کا ترجمہ یہ تھا: یا رسول اللہ، یا خاتم النبیین، یا رؤوف الرحیم، اگر آپ میری زندگی میں آ گئے تو میں آپ پر ایمان بھی قبول کروں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کروں گا، اور آپ کے پاؤں کو پانی سے دھو کر بھی پیوں گا، اور یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے، تقدیر ہے، اور اجل مدت جو موت کی مقرر ہے، اجل جو مقرر ہے، اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو یا رسول اللہ میں پیش کی آپ کو اپنے ایمان کی قبولیت کی، آپ پر ایمان لانے کی شہادت دیتا ہوں، آپ میرے اس ایمان کو قبول کیجیے۔ تو انہوں نے وہ خط لکھ کر پھر اس کے بعد وہاں پر کچھ مکانات تیار کیے، اچھا، اور مکانات اس لیے تیار کیے، ان علماء میں سے کچھ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی کہ آپ یہاں رہیں، ہم نے آگے چلے جانا ہے، اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے ایسی صورت اختیار ہو جائے تو فوری طور پہ مطلع کرنا ہے۔ لیکن مرور زمانہ گزرتے گئے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا۔ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیل ہے اس کے اندر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر 450 سال پہلے
رسول اللہ کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے وہ یہودی کبائر علماء جو کہ اس وقت طبہ کے علاقے میں حمیر میں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ وقت قریب آنے والا ہے، اب دیکھیں ان کے کبائر علماء یہودیوں کے تو یہ روش لے کے گئے ہیں اور روش اختیار کر کے گئے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے یہودیوں نے اس میں کس قدر امینڈمنٹ کر دی، کس قدر ان کا حسد اور تعصب اس قدر بڑا کہ انہوں نے 450 سال پہلے آ کر قوم طبہ کے وہ علماء کے ساتھ آ کر پھر مدینہ میں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی اور اس انتظار میں رہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، ہم ان کے جانثار بن کے چلیں گے، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ وہ تمام ان کفر کے لوگوں پر جو آتش پرست تھے یا جو سورج پرست تھے یا بت پرست تھے، ان سب پر وہ استفتاح کرتے تھے رسول اللہ کے نام سے اور توسل پیش کرتے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزمان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ہم آپ کو مغلوب کریں گے اور آپ پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ رفتہ زمانہ چلتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ امیہ بن سلط ان میں ایک مشہور ایسا شخص تھا جو رسول اللہ کے آنے سے پہلے آپ کی شان میں یعنی وہ نعتیہ اشعار کہا کرتا تھا، لیکن جب حسد اور تعصب کی آگ میں وہ بڑھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں بعض روایت آتی ہیں کہ اس نے پھر دوبارہ ایمان قبول کیا کیونکہ گستاخ نہیں تھا، کیونکہ حضور کی شان اور آپ سب کی مدح کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، لیکن صحابیت کے شرف سے وہ محروم ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ تو یہودیت پر یہ ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کے مدینے میں آنے کا جو سبب ہے وہ محبوب کریم محمد رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ پھر انہوں نے پھر فلسطین میں جا کر یعنی آپ دیکھیں جو اس وقت ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہے اور وہ ان کے ان علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں جو ان کی اپنی اصلی ملکیت میں ہیں، اور باقاعدہ اس چیز کو ان کے یہودیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دیوار گریہ کا جو آج یہ لفظ کہتے ہیں کہ یہاں ہیکل سلیمانی کا یہ بقیہ حصہ ہے، ریمیننگ پارٹ ہے، اور وہاں ٹھہر کے اب یہ ہیکل سلیمانی کے بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور اس ناپاک اس جسارت و عزم کو پورا کرنے کے لیے پوری فلسطین کی 90 لاکھ کی آبادی کو وہ یکسر ان کی نسل کشی پر تیار ہو گئے ہیں۔ 1930 کے اندر باقاعدہ اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ بات آن دی ریکارڈ میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ان کو بتانی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس مغربی دیوار جن کو جنوبی مغربی حصہ کہتے ہیں، جس پر آج یہ قابض ہو کر پورے فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا یہ بیت المقدس کی یہ جو مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جس پر انہوں نے آج قبضہ کر رکھا ہے، یہ ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ کا ایسا ہی پارٹ ہے اور جز ہے کہ جس کو مسجد اقصیٰ سے قطعاً الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اوقاف اسلامی کی املاک میں یہ 1930 کی بات ہے، اور کس کی طرف سے یہ اقوام متحدہ UNO کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ 1930 کا آج بھی ریکارڈڈ ہے، یعنی کہ محفوظ ہے، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ آج ان کے جو دوسرے حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ان کا حصہ ہی نہیں ہے، اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں قطعاً اس کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالا جا سکتا اور اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیات جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ ان کو آل فرعون سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ ان کی روش بھی اس فرعون رامسیس کی طرح ہیں کہ جس کو تو 500 سال تک سر میں درد نہیں ہوئی، یا اس کے بعد وہ ایک مدت تک ایک بادشاہانہ انداز سے رہتا رہا اور سورج کو اپنا مظہر مانتا تھا، یعنی خدا تو سورج ان کا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو سورج کا مظہر بنا کے خدا کہتے ہوئے اس نے انا ربکم الاعلی کہہ کر اگر اس نے جسارت کی ہے تو اس کے پاس کوئی طاقت تھی، اس کے پاس کوئی دولت تھی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس عزت تھی، اس کے پاس صحت تھی، ان کے پاس کیا ہے؟ اس کے باوجود اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور برباد ہوا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہاں کہنا بھی یہی مقصود ہے کہ تم بھی اپنے مال اور اولاد پہ فخر کرتے ہو۔ جی ہاں، فرعون کو کیا ہم نے مال بھی تھا اور اس کے پاس ضروریت بھی تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، طاقت بھی اس کے پاس تھی، لیکن اللہ نے اس طاقت کو ملیا میٹ کر دیا اور دریا میں سمندر میں بہا کے رکھا۔ تو یہ عبرت کا سامان ہے۔ آج بھی جو اپنے ایمان سے ہٹتا ہے یا ایمان رکھنے کے باوجود کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، عملی کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا جو قہر ہے اگر وہ غالب آ گیا تو ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی ہوگا۔ مجھ صاحب ایک بریک کا وقت ہے، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور دوبارہ وقفہ ہے، اور بریک میں
ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک۔ جناب مفتی حسنین صاحب، آج کے سبق میں ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اب جھٹلانا بھی تو کفر میں آتا ہے نا، جی جیسے میں نے سورہ ماؤن کا حوالہ دیا تھا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے ان کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ٹھیک ہے، تو وہ یتیم کو دھکے، یہ عملی کفر کی بات ہو رہی ہے، زبان سے نہیں۔ جی جھٹلانا بظاہر تو زبان سے ہوتا ہے لیکن عمل سے بھی جھٹلایا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ ایک تو یہاں یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہاں پر آیات سے مراد کیا کلام اللہ کی آیات ہیں یا اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، اس کے وجود کے دلائل بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی ہیں، ان کو بھی جھٹلایا اور پھر اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا۔ یہ دونوں اور تینوں طرح کا جھٹلانا شامل ہے یا کہ کوئی ایک انفرادی طور پر اسپیسیفکلی ان کا جھٹلانا ہے؟ جی استاد محترم، اگر مطلقاً دیکھا جائے کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو جھٹلایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پہاڑ اللہ نے بنائے، اللہ نے یہ زمین بنائی بغیر ستون، جی کے تمام مظاہر انہوں نے جھٹلایا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو تفسیر روح البیان کے اندر جو لکھا ہے کہ آیات کو جھٹلانے سے جو مراد ہے آسمانی جتنی بھی کتابیں تھیں، وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ قرآن پاک ہو، سب کو جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان سب کو جھٹلانا جو ہے اسی زمرے میں آتا ہے، جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ علوسی علیہ رحمہ نے جو لکھا ہے کذبوا بآیاتنا روح المعانی میں، روح البیان کے اندر، روح البیان، جی، کہ یہاں سے مراد ایک تو آسمانی کتابیں ہو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان تمام انبیاء کرام کا اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلایا جانا بھی والذین کذبوا بآیاتنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جی صحیح۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جی، وہ اللہ تعالیٰ نے براہین ہیں، جی، اس کی توحید کے، اس کے وجود کے، جی، اس کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ان فی خلق السماوات، یہ اس کی نشانیاں ہیں، لیکن لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اور ہاں ان کے ساتھ ہی کہ کیونکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کثرت سے معجزات کی، جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اس کو بھی جھٹلایا، کفار نے جھٹلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر کفار نے کہا کہ جی ہم آپ کی نبوت کو اس وقت اقرار کریں گے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک ٹکڑا کوہ صفا پر آ گیا، دوسرا ٹکڑا چاند کا کوہ ابو قبیس پر آ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے ہمارے حبیب ان سے فرما دیں جی کہ یہ گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے اس طرح سے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ یہ مغلوب ہوں گے، یہ مغلوب ہوں گے۔ اور اس کی تصدیق ہے باقاعدہ احادیث نبویہ سے۔ امام ابن جریر طبری نے اس حوالے سے سند جو ہے حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں قریش کو شکست فاش کرنے کے بعد حضور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لے گئے۔ جی آپ نے یہودیوں کو جمع کیا، یہودیوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے یہودیوں اسلام قبول کر لو، میرا کلمہ پڑھ لو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قریش مکہ کا حشر ہوا ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر جب وسلم وہاں سے تشریف اشارہ ہے، جی اس کے اندر اشارہ ہے۔ تو حضور نے اعلان فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو ورنہ تمہارا حشر بھی قریش والا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا واسطہ ہمارے ساتھ نہیں پڑا،
یہ ان کی مطلب کہ دیدہ دلیری اگر دیکھی جائے تو تھی. جب ہمارے ساتھ واسطہ پڑے گا تو پھر ہم بھی دیکھیں گے, آپ کو بھی پتہ چلے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور اسی میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب بے شک آپ کے لیے ان دو گروہوں میں ایک درس تھا, ایک سوچنے کی بات تھی, سوچنے کا زاویہ تھا جب دو فوجیں لڑ رہی تھیں. جی مقام بدر کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے بالکل. کیا منظر تھا ارشاد فرما دیں. یہی وہ بات جو تسلسل کے مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ پھر اسی طرح جیسے میں نے پہلے تھوڑی سی تفصیل تاریخ بیان کی ہے, یہ یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے اور پھر ان کے پاس مال دولت بڑھتا گیا, یہ تجارت کرتے گئے یہاں تک کہ بڑے بڑے باغوں کے مالک بن گئے اور ان کے اندر ثروت اہل ثروت بھی لوگ ہو گئے اور ان کے اندر اہل علم بھی آ گئے. جی. ان کے اندر گھمنڈ اس لیے پڑ گیا کہ ان کے اندر اہل علم بھی کثرت سے تھے اور اہل ثروت بھی ان کے اندر کثرت سے تھے. پھر انہوں نے ان 2 قبیلوں کو جو اوس اور خزرج کہلاتے تھے, جو کہ اہل کتاب نہیں تھے, مشرک تھے, ان کو اتنا انہوں نے پیس کے رکھا, اتنا ان کو اپنے محتاط رکھا, اتنا ان کے اوپر اپنا پریشر ڈالا کہ وہ اپنی بچیوں کے نکاح بھی کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے, اگر وہ سفر پہ جاتے تھے تو ان سے پوچھ کے جاتے تھے. لیکن جب محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں آ کر آپ نے فتح مکہ کے بعد جب ان کی اس بات کا جواب دیا کہ جس وقت کعب بن اشرف نے کہا کہ اب تک تو آپ نے ان لوگوں کو شکستیں دی ہیں جو کہ اجڑ تھے, جو ابھی آپ فرما رہے تھے, جو جاہل تھے, آپ ہمارا مقابلہ کر کے دیکھیں, ہم تو اہل کتاب ہیں اور آپ کو ہم نعوذ باللہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم آپ کو اس گھر سے نکال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کا حشر ایسے ہی کرنا ہے جو بلاد شام میں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم کیا نکالو گے, نکالیں گے تو ہم, تو یہی حشر جمع کریں گے کافرین کی صف میں. اور ایسا حشر ہوا کہ یہ یہود معافیا مانگنے لگ رہے اور موت سے تو ایسے ہی بھاگتے تھے جیسے آج بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے پناہ مانگی اور کہا کہ ہمیں مدینے سے نکلنے کی راستہ دیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خیبر کی طرف نکل جاؤ. تو یہ خیبر میں جا کے انہوں نے پناہ لی, مدینے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار ہو کے نکالا, اور عنقریب انشاءاللہ ستغلبون وتحشرون الی جہنم. ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا یہ ایک ان کی لکھ دی ہے. ہاں, یہ لکھ دی ہے کہ ان کے لیے قسمت کے اندر انشاءاللہ ذلت ہی ہے اور یہ ذلیل ہو کے رہیں گے جو آج اس وقت مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی اور اپنی اس روش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ان کی جو بے رحمی کے ساتھ ظالمانہ جو بمباری اس حال میں کہ نہ بچوں کا خیال نہ عورتوں کا خیال, جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے ان کے مقابلے میں آؤ نا. اگر تم بہت جرت مند ہو, اگر تمہارے اندر طاقت ہے, تم قوت رکھتے ہو, تو آؤ ان کا مقابلہ کرو. تم ان آبادیوں پر جو اسلام نے بھی اس کی اجازت, ہمارے جنگ کے عین دوران بھی آج بھی ہماری مثالیں قائم ہیں کہ آج بھی کچھ اگر ایسے کوئی افراد ہیں جو ان کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ان کی بچیوں پر, ان کے بچوں پر, ان کی عورتوں پر, ان کے بوڑھوں پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں, اور وہ آج بھی ثابت کر رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق اس کی آخریت میں اگر اجازت ہو تو 2 خوبصورت باتیں جو ہمارے لیے عبرت کا ہمیں حاصل کرنی چاہیے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ بدر کے اندر آمنا سامنا ہوا تو جس دن صبح میدان لگنا تھا, ایک رات پہلے شراب کی, کباب کی محفلیں تھیں, دوسری طرف جو ہے سجدوں کی, آہوزاریوں کی, سسکیوں کی, رب کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام مسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت نقل کی ہے کہ پھر صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر تو شراب تھی اور رقاصیں جو تھی وہ رقص کر رہی تھی, ادھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ فرمایا, مسلم شریف کے اندر ہے کہ پھر آپ کے کندھے مبارک سے, شان اقدس سے بار بار چادر مبارک گر جاتی تھی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے اور آپ نے چادر کو درست کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. یا نبی اللہ ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا
اور اسی وقت پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کو نازل فرما دیا. ادھر رقص کی محفلیں تھیں, ادھر شراب کی محفلیں تھیں, ادھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو سجدوں سے راضی کیا جا رہا تھا. تو آج اگر ہم رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم مسلمان اگر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں دنیاوی چھوڑنی پڑیں گی, اللہ کی بارگاہ کے اندر آنا پڑے گا. اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہی ہم سرخرو ہوں گے. جی بالکل, کیا خوبصورت. میں پہلے بھی ایک مرتبہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, جی کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. بالکل بات یہ ہمیں چل کے جانا ہوگا جی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو کر آج پھر اہل حرب کو نکلنا ہوگا. اہل حرب کو نکلنا ہوگا جی. اور آگ کر سکتی ہے انداز گلستان اب بھی بے شک ایسی ہے. آج بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس کو گل و گلزار بنا دیا گیا تھا. جی آج بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہو ہے. سکتی اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. الہ العالمین یہ دین غریب الغربا نہ رہے. آمین آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا صدقہ ہے جو انہوں نے راتوں کے وقت بہائے تھے اس امت کے لیے. بے شک الہ العالمین آج یہ امت پھر تہی دامہ ضرور ہے, لیکن اس فیضان سے خالی نہیں ہے, صحیح, اور تیرے فضل و کرم اور تیری برکتوں سے خالی نہیں ہے. الہ العالمین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں, ان کو قبول کر لیں آمین اور ان میں اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے, آمین. اور مجاہدین کو فتح نصیب. آمین آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام, پروگرام صدائے قرآن میں اختتام پر وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا, بلکہ ذکر اسماء النبی الکریم کا, جو کل سے میں نے شروع کیے تھے, اور آج جو آپ کی خدمت میں اسماء النبی الکریم ہیں وہ یہ ہیں: سیدنا آکل الحلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے معنی ہیں حلال رزق کھانے والے. جیسے میں نے عرض کیا ہے ناظرین کرام کہ یہ وہ اسماء النبی الکریم ہیں جن کو میں نے کلام اللہ سے اخذ کیا ہے, اور جہاں سے اخذ کیا ہے سیدنا آکل الحلال کو وہ ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 ہے کہ کھائیں اللہ کے پاکیزہ رزق کو جو حلال ہے اور طیب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے طیب اور پاکیزہ رزق کو جب کھایا تو ان سے بھی آپ کی یہ صفت بنی, اور اس صفت سے یہ صفاتی نام بنا سیدنا آکل الحلال. پھر ہے ناظرین کرام سیدنا الاکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے زیادہ کامل ترین صفات میں اور ذات میں, اور اس کا جو ناظرین کرام استخراج ہوتا ہے کلام اللہ کی سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 3 ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں سے اس میں گرامی کا استخراج ہوتا ہے. اور پھر ناظرین کرام سیدنا الامام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 سے اس کا اخذ ہے. اور پھر ناظرین کرام سیدنا العامر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکم دینے والے, اور سیدنا الامام جن کی پیروی کی جائے, جن کی قیادت میں پیچھے رہا جائے اور ان کو اپنا امام مانا جائے. اس کے معنی یہ تھے سیدنا العامر, حکم دینے والے. اور اس کا ناظرین کرام استخراج کیا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 71 سے, سورہ الاعراف آیت نمبر 199 سے, پھر سورہ التوبہ آیت نمبر 112 سے, اور پھر ناظرین کرام سیدنا الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا ترجمہ میں بطور خاص توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ دنیاوی طور پر کسی استاد سے باقاعدہ نہ پڑھے ہوئے, ناظرین کرام میں بڑا سوچ سمجھ کر اس کا ترجمہ آپ کو دے رہا ہوں. عام طور پر ہم امی کا ترجمہ کرتے ہیں, ناخواندہ, ان پڑھ. کسی شخص کے لیے تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے ان پڑھ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب اس اسم مبارک کی نسبت ہو جائے
تو پھر تو وہ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، ناخواندہ یا ان پڑھ، کیونکہ آپ تو وہ ذات اقدس ہیں کہ جن پر علم کو بھی اکمال نصیب کیا گیا، تکمیل کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے علم نچھاور کیا ہے آپ پر، اور اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، ہماری نہ بصیرت میں آ سکتا ہے، نہ بصارت میں آ سکتا ہے، نہ ہمارے فہم میں آ سکتا ہے، نہ ادراک میں آ سکتا ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا، امی ہونے کے باوجود آپ معلم انسانیت ہیں، اور معلم بنایا آپ کو۔ اور ناظرین کرام، میرا اور آپ کا علم جو حاصل کیا ہوا ہے وہ ایک استاد سے حاصل کیا ہوا ہے، اور جب میرے سامنے میرے استاد آئیں گے پھر فوقیت ان کی ہوگی، میں ان کے نیچے ہوں گا، وہ مجھ سے برتر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ بعدز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اپنی ذات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے درمیان کسی شخص کو نہیں لانا تھا، اگر لایا جاتا تو رتبہ اس کا زیادہ ہونا تھا، لہٰذا کوئی شخص نہیں ہے درمیان میں، اللہ کی ذات ہے اور آپ کی ذات ہے، وہ علم دینے والی تھی اور آپ علم لینے والے تھے۔ ناظرین کرام، الامی باقاعدہ نہ پڑھے ہوئے لیکن اتنے پڑھے ہوئے کہ معلم انسانیت بن گئے۔ ناظرین کرام، اس کا استخراج ہم کر سکتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے، پھر 158 سے بھی اس کا استخراج ہوتا ہے کلام اللہ کی سورہ الاعراف میں سے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔